ہم سب مل کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر دل کی اتھا گہرائیوں سے درود اور سلام پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے دل و دماغ معطر ہو جائیں گے اور جو بھی بات وجدان کے اندر آئے گی انشاءاللہ صحیح آئے گی۔ مل کر پڑھیں صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کس کی مجال ہے دم بھرے صفت رسول کی کرے، کس کی مجال ہے دم بھرے صفت رسول کی کرے، جس پر خدا خود آ پڑے صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ میرے بھائیوں، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ ملتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر جتنے اعمال ہیں ان کے مقبول ہونے کا کچھ نہ کچھ خدشہ رہتا ہے کہ یہ مقبول ہے یا نامقبول ہے، لیکن یہ درود شریف جو ہم اللہ کے رسول پر پڑھتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر صورت اللہ کو قبول ہے اور مقبول ہے، اور اس کا اجر بھی ملتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات خود اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے رسول پر درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کس کی مجال ہے دم بھرے صفت رسول کی کرے، جس پر خدا خود آ پڑے صلی علی محمد۔ دل کی سیاہی دور ہو، سینہ صفا پر نور ہو، دل کی سیاہی دور ہو، سینہ صفا پر نور ہو، جس کا وظیفہ ہو گیا صلی علی محمد۔ میرے بھائیوں، دل کو صاف رکھنا جو ہے یہ تمام جتنے اعمال ہیں ان کی مقبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو سیدھا جنت الفردوس میں جائے گا۔ صحابہ بڑے متجسس ہوئے، دیکھنے لگے کہ کون آتا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ابھی آنے والا ہے جو سیدھا جنت الفردوس میں جائے گا۔ صحابہ پھر متجسس ہو گئے کہ کون آتا ہے۔ دوسرے دن بھی وہی شخص آیا۔
تیسرے دن بھی یہی بات ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو سیدھا جنت الفردوس میں جائے گا۔ صحابہ پھر متجسس ہوئے کہ ابھی کون شخص آنے والا ہے؟ دیکھا تو وہی شخص آیا، وضو کیا، پانی وضو کا گر رہا تھا اور آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں پتہ کروں گا کہ یہ کیا عمل کرتا ہے۔ چنانچہ نماز کے بعد اس نے اللہ اکبر صحابی سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ آج میں آپ کے پاس سٹے کرنا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں، ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا موصل کہ بڑی اچھی بات ہے، آپ آئیے تشریف لائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اس صحابی کو دیکھا 5 وقت اس نے روٹین میں نماز پڑھی، کوئی غیر ضروری، کوئی غیر معمولی اس نے تلاوت بھی نہیں کی، غیر معمولی کوئی ذکر اذکار بھی نہیں کیا، بس عشاء کی نماز پڑھی اور سیدھا سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو گیا۔ ساری رات خرناٹے بھرتا رہا، خوب سوتا رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صبح مسجد نبوی میں اذان ہوئی، اٹھا اور فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھ کر جب واپس آئے دونوں ساتھی، اللہ اکبر، تو اس نے حضرت عبداللہ نے اسے اجازت چاہی، تو وہ کہنے لگا میرے بھائی کوئی بات تو ہو گئی، کوئی بات کرو، کوئی مشن آپ کے ذہن میں تھا؟ تو پھر وہ کہنے لگا اللہ کے رسول نے 3 دفعہ فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو سیدھا جنت الفردوس میں جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کرتے کیا ہیں، میں آپ کے معمول دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ میں نے دیکھ لیا آپ کا معمول۔ وہ کہنے لگا بس میرا تو یہی معمول ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ وہ یوں ایسے آگے چلا گیا۔ اس صحابی نے پھر آواز دے کر کہا عبداللہ میری ذرا بات تو سنو۔ واپس آ گئے۔ وہ صحابی کہنے لگا میرے بھائی اور تو جو بھی اعمال ہیں میرے آپ نے دیکھ لیے ہیں، لیکن میں رات کو جب سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی کے بارے کوئی کینہ بغض اور حسد نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے دوستو دل صفا کرو، سینہ صفا رہا کرو، دوستو دل صفا کرو، سینہ صفا رہا کرو، ہر دم یہی پڑھا کرو صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ میرے بھائیو آج تو میرا موڈ یہ کر رہا ہے کہ میں صرف اسی کی ڈیفینیشن کرتا رہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم وفات پا گئے۔ آپ کو بڑا رنج تھا، آپ کے آنسو نکل رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اماں عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اتنا بھی دکھ ہے، اتنا بھی غم ہے، تو جو اللہ نے تمام انبیاء کو ایک مخصوص دعا دی ہوئی ہے وہ کر لیں، ابراہیم زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، اللہ مجھے مقام محمود پر فائز کرے گا، میں اللہ سے التجا کروں گا اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کروں گا۔
اور اللہ فرمائے گا اٹھ میرے نبی بس کر، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے یہ درود شریف جو ہے بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، شکر خدایا محمدی ہم کو بنائے امتی، شکر خدایا محمدی ہم کو بنائے امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمد۔ یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو جو تفصیل دی ہے میں نے اس لیے دی ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کیا احمد حسین صاحب جب بھی آتے ہیں تو پہلے یہ کام کرتے ہیں پیچھے اپنی بات کرتے ہیں۔ میری تو بات بنتی ہی نہیں ہے، یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی بات، میری بات بنتی نہیں ہے جب تک میں یہ کام نہ کروں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اب آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف، سورۃ القلم کی جو 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا شان نزول یہ ہے۔ اللہ اکبر، قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول کی مخالفت پر اتنے اتر آئے کہ جو جی میں چاہا وہ کہہ دیتے تھے۔ ایک دن بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے جس میں اللہ اکبر جتنے کافی جو مفسرین ہیں وہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے یہ باتیں کر دیں جس کا جواب اللہ نے سورۃ القلم کے اندر پہلی 3 آیات کے اندر دے دیا، اور ولید بن مغیرہ کی شخصیت کا بھی نقشہ کھینچ کر ایسا نقشہ کھینچ کر بتا دیا۔ اللہ اتنا غیرت مند ہو گیا، اللہ نے وہ بات کر دی جو بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ نے یہ بات کیوں کر دی۔ جب نبی کا میٹر آتا ہے نا، یاد رکھ لیں تو اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس نے جو کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجنون ہے، یعنی دیوانے ہیں، بس یہ بات کرنی تھی کہ یہ آیات اتر گئی۔ پھر کیا ہوا میں اس کی طرف آتا ہوں، آپ کو بات پہلے تمہیدی بات سمجھا لوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے 12 بیٹے تھے، وہ معاشی لحاظ سے بڑا بھی اسٹیبلش تھا، اس کو معاشی کوئی پریشانی نہیں تھی، بس یہی باتیں اس کے پاس تھی، باتیں کرنی اللہ کے رسول کے خلاف۔ اللہ اکبر، جب اس نے یہ بکواس کر دیا تو اللہ نے سورۃ قلم اتار کر اس کی شخصیت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو چغلیاں کھاتا ہے، یہ ایسا آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، یہ ایسا آدمی ہے جو تکبر کرتا ہے، اور خصوصی اپنے بیٹوں کے اوپر تکبر کرتا ہے۔ کوئی 10-12 اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ نے اس کی جو گندی عادات تھی وہ اس کے اندر اتار دی، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا۔ اب اس کے اندر ایک بات ایسی تھی، وہ سوچنے لگ گیا کہ یار یہ ساری باتیں باقی تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے ساری ٹھیک باتیں فرمائی ہیں، یہ جو ایک بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے نا کہ یہ بداصل بھی ہے، فرمایا بات لمبی ہو جائے، میں شارٹ جامع کر کے بات سمجھا کہ یہ بداصل بھی ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ یہ بداصل ہے، اس کی نسل ٹھیک نہیں ہے، بڑی بات ہے یہ۔ اب اس کی ڈیفینیشن اور ترجمہ کرتے جاؤ تو کچھ اور بنتا جائے گا، میں آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ بداصل ہے یعنی حرامی ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے لطفہ، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ اکبر، تو ولید بن مغیرہ جو ہے اپنی ماں کے پاس آ گیا، انہوں نے کہا یہ باقی باتیں تو اللہ کے رسول نے میرے بارے کہہ دی ہیں، میری تصویر کشی کر دی ہے،
کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کو کیا کہا تھا؟ مجنون. ایک بات کی تھی، اللہ نے قرآن اتار دیا. یہ باقی باتیں تو ٹھیک ہے، یہ جو ایک بات اس نے کی ہے کہ بداصل ہے نا، یہ آپ بتائیں گی. ماں کو کہنے لگا اور اگر سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری گردن مار دوں گا. تو اس نے کہا میں سچ بتاتی ہوں کہ تمہارے جو والد ہے اس کے اندر مردانگی خصوصیات نہیں تھی، اور میں نے جو ہے کیونکہ وہ جو ہے بڑی مال و دولت رکھتا تھا، چنانچہ میں نے جو ہے نا فلاں چرواہے کے ساتھ بے حیائی کر لی. تم اس کی نسل. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اتنا غیرت مند ہے اپنے محبوب کے مسئلے کے اندر، اور محبوب کی محنت کے مسئلے کے اندر بھی غیرت مند ہے. یہ نہیں ہے کہ فقط آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول نے جو 23 سالہ محنت کی ہے اس کے بارے بھی بڑا اللہ غیرت مند ہے کہ جو محنت کی ہوئی اگر کوئی ضائع کرنی شروع کر دے تو اس کے اندر بھی اس اللہ کے رسول کو غصہ آتا ہے. یہ تو ہے اس کا شان نزول ان آیات کا. اب دیکھیں اللہ نے پھر جو ہے اپنے نبی کی جو تعریف کی ہے، وہ میں کہہ رہا تھا نا کہ کس کی مجال، کہ کون ہے جو اللہ کے رسول کی تعریف کا جو ہے حق ادا کر سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نون والقلم وما یسطرون. اللہ کی ذات قسم اٹھا کر کہتی ہے، قلم کی قسم، اس چیز کی قسم جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. کاتبان وحی بھی ہو سکتے ہیں، یہ کرامن کاتبین بھی، لکھنے والے لکھ رہے ہیں. قسم اٹھا کر اللہ نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر تم اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہو. جواب دیا اللہ نے ولید بن مغیرہ کی بات کا. پھر کیا فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور میرے پیارے پیغمبر تمہارے لیے اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اب اجر کی بات آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ کی کبریائی بلند ہوتی ہے، جناب محمد رسول اللہ کی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، رسالت کا ذکر ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں پوری کائنات کے اندر ٹائمنگ الگ الگ ہے، نماز کے ٹائمنگ فرق ہے، تو ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے. جہاں اللہ کی کبریائی بلند ہو رہی ہوتی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کا تذکرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے محبوب میں نے آپ کا جو ہے نا تذکرہ، آپ کی شان بڑی بلند کر دی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ کا جو اجر ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہو. 3 جملوں کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی جو ہے وہ تعریف کر دی، اور آگے اس ولید بن مغیرہ کی جو ہے ساری جو ہے نا جتنی وہ گندی عادات تھی اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں. ایک دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اما عائشہ صدیقہ سے چند صحابہ نے پوچھا اما جی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے بتائے. تو آپ نے کیا بات کی کہ میرے صحابہ آپ دیکھیں آپ نے قرآن مقدس نہیں پڑھا ہے. صحابہ سے حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. یہ پورا قرآن مقدس جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہی تو بیان کر رہا ہے، اخلاق ہی تو بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بہترین ماڈل ہیں میرے بھائیوں، انہی کی سیرت پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا اخلاق کیا ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہر سال دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور لوگ سیرت کی کتابیں لکھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ فرسٹ آتے ہیں لکھنے والے، ہر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے اللہ کے بعد وہ ختم نہیں ہوتی۔ اب کس بات کو لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے 1:20 پہ آپ آنا شروع کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جب امام صاحب کے خطبے کا ٹائم ہو جائے تو بس ہم پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جو آپ کو جو گنجائش ملی ہوئی ہے نا کہ آپ 2 فرض پڑھتے ہیں جمعے کے 4 پڑھنے کی بجائے، تو یہ اس لیے ملی ہوئی ہے کہ آپ وقت پہ تشریف لائیں، تاکہ جو ایک پیغام ہے جمعے کے خطبے کا وہ آپ کم از کم سنیں، ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو جائے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، میں تو کبھی کبھی آتا ہوں، سب سے پہلے آنے والے کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد گائے اور بھینس کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ، اور فرشتہ باہر گیٹ پہ نام نوٹ کر رہا ہوتا ہے، نام اعمال میں لکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ صاحب دوسرے نمبر پہ آئے، یہ صاحب تیسرے نمبر پہ آئے، اس کو بکری اور دمبے کے یعنی اس کا ثواب ملتا ہے، اور سب سے آخر آنے والا جو ہے اس کو ککڑی کے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور پھر وہ اپنا رجسٹر کلوز کر دیتا ہے۔ اتنا ثواب ہوتا ہے سب سے پہلے آنے کا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت پہ تشریف لایا کریں۔ اچھا جی، ایک واقعہ سن لیں، پھر تو گھڑی بتا رہی ہے کچھ اور، کہ آپ کا جو اخلاق تھا، اب بڑا لمبا یہ عنوان ہے، اللہ اکبر۔ میں تو خیر اگر آپ ٹائم پہ آئیں تو میں تو 2 گھنٹے میں بول دوں گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وعدہ ہے میرا آئندہ کے لیے۔ لیکن جب آنا ہے، ایک سرگرمی کرنی ہے، ایک ایکٹیویٹیز کرنی ہے، آپ نے آنا ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اچھا جی، فرشتے موجود ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ کی صفوں کے اندر اللہ فرشتوں کو، اور فرشتے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے ان سے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، وہ کہتے ہیں تیرا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ پوچھتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کی کیا کیفیت ہوتی، جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ باہر سے آدمی آ رہا تھا، اس کا پروگرام نہیں تھا آنے کا، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا اس مجلس کے اندر، تو اے اللہ کیا اس کی بھی بخشش ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اس کی بھی بخشش ہو گئی ہے۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ جو آپ آتے ہیں نا اپنی روٹین اور مرضی سے، یقین مانے کہ انسانی زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس کی اپنی ساری مرضی کی ہو، پوری کائنات اللہ رب العزت نے اس ایک انسان کے لیے بنا دی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پوری کائنات ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اور انسان کی جبین نیاز بھی فقط اپنے لیے بنائی ہے کہ یہ جبین نیاز میرے سامنے جھکنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنو، جنگ بدر کے اندر قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ظاہر ان کو بڑی تکلیف تھی، ابو سفیان کو بڑی تکلیف تھی اس بات کی، کس کی؟ صفوان بن امیہ کو بڑی تکلیف تھی۔ تو 2 بیٹھے تھے قریش مکہ کے سردار، وہب بن عمر اور صفوان، آپس میں مشورہ کر رہے تھے، اور اپنا جو ان کی دل جو ہے زخمی تھا بڑا بدر کی وجہ سے، تو سکیم بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یار برداشت نہیں ہوتا، بڑی تکلیف ہے، صفوان کا جو ہے بیٹا بھی جو ہے وہ ایک عزیز بھی مارا گیا۔ تو اس طریقے سے وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ تو صفوان نے کہا یار کیوں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس نے کہا یار غریب غربت ہے، میں تو کچھ کر نہیں سکتا ہوں، بدلہ بھی نہیں لے سکتا ہوں۔ نے کہا فکر نہ کرو، یہ تمہارے بچوں کا خرچہ میں اٹھا لوں گا، تمہارے بچوں کا خرچہ میں اٹھا لوں گا، تم تیاری کرو،
اور اللہ کے رسول کا کام تمام کرو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسے تیاری کر لی، وہ مدینہ پہنچ گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ تو اس کو تحقیق کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نہیں، بتاؤ بھائی کیسے ہو۔ تو اس کا بیٹا جو تھا وہ کہتا، اس نے کہا بیٹے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اور مشن تو نہیں ہے لڑائی؟ انہوں نے کہا پہلے ہم نے کون سا کارنامہ سر انجام دے لیا، بدر کے اندر بھی تمہارے پاس تلواریں تھیں۔ یعنی وہ مکر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، وہ تو پروگرام کے تحت آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ صفان کے ساتھ آپ نے کیا مشورہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساری بات بتا کر اس کو معاف کر دیا اور وہ اسلام لے آیا۔ ذرا دیکھو نا، ایک جانی دشمن ہے، ارادہ قتل کرنے کا ہے، شہید کرنے کا ہے، اور اللہ کے رسول سمجھتے ہیں ساری بات اور پھر آپ معاف کروا دیتے ہیں۔ ایک جنگ سے آپ اللہ کے رسول واپس آتے ہیں، سارے صحابہ ادھر ادھر آرام کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ایک درخت کے نیچے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سستا رہے ہوتے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوتی ہے۔ ایک کافر نے ایک کافر کو سمجھایا کہ یار بڑا مناسب وقت ہے، یہ جنگیں لڑ لڑ کر ہم تھک گئے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، تم جاؤ اور آپ کا کام تمام کر۔ وہ آیا، اللہ اکبر، این جب اس نے یوں تلوار سونتی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی۔ تو اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کو کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، میرا اللہ بچائے گا۔ جب یہ اللہ کے رسول نے کہا تو اللہ نے ادھر سے فرشتہ بھی بھیج دیا تھا، اس نے اس کے ہاتھ پر یوں ہاتھ مارا اور تلوار گر گئی۔ اللہ کے رسول نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس سے پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، اب بتاؤ نا ذرا۔ تو کانپنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اب سوسائٹی کے اندر صرف آج ایک بیماری کا ذکر کر لیتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے بات ختم کرتے ہیں، کہ آپ دیکھو ذرا اپنے معاشرے کے اندر کہ کس طریقے سے ہم انتقام لیتے ہیں ایک دوسرے سے، کس طریقے سے جو ہماری انفرادی زندگی ہے اس کے اندر کوئی اجتماع، کس طریقے سے ہم انتقام لے رہے ہیں، اور جو اجتماعی زندگی ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور ہمارے جو لیول ہیں، ہمارے جو معیار ہیں انصاف کے، وہ بھی دیکھو کہ کسی کو تو اس کے سارے جرم معاف ہو رہے ہیں، اور کسی کو جو ہے وہ جھوٹ گھڑ کر اس کے ذمے لگا کر اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یہ اجتماعی زندگی کے اندر ہمارے کیا رویے ہیں، اور انفرادی زندگی کے اندر کیا رویے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کے جو رویے ہیں وہ